میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے حوالے سے آپ پہلا مسئلہ دیکھیں تو آپ اور ہم جب جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہی تو پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، پڑھتے ہیں نا؟ کبھی اس کا مطلب بھی سنا آپ نے؟ کبھی مطلب بھی سمجھا؟ نہیں، مطلب تو صرف اتنا ہے جلدی جانور ذبح اور کلیجی گھر پہنچے اور پکا کر کے کھا لیں، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ سنو اس آیت کریمہ کا اور اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ اکبر، میں نے سب سے اپنی توجہ کو ہٹا دی، سب سے منہ موڑ کر اس رب کی طرف میں نے منہ کر لیا جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ کیا ہماری توجہ قربانی کے وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے؟ نہیں، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی جس عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوں کہ قربانی کے جانور کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اتنا بڑا اجر جس عمل پر اللہ نے رکھا ہو، کیا وہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، پیغام قربانی کو سماعت کریں کہ قربانی کا پیغام کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دور جاہلیت کے اندر کفار جب قربانی کرتے تو قربانی کا گوشت کعبے کی دیوار پر لگا دیا کرتے اور اسے وہاں پر خون، کعبے کی دیوار کے اوپر خون لگا دیا کرتے۔ یہ دور جاہلیت کا قانون تھا۔ مسلمان حج کر کے جب لوٹے تو انہوں نے سوچا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، تو انہوں نے جب قربانی کے خون کو کعبے کی دیوار سے لگانا چاہا، اللہ نے آیت نازل فرما دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہارا خون بھی نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا، اگر اس کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں کتنا ہے یہ پہنچتا ہے۔ اگر قربانی کرنے والا اس نیت سے قربانی کر رہا ہے کہ گوشت کھاؤں گا اور مزے کروں گا، آپ ذرا سوچو اس کی نیت میں کتنا فتور ہے، وہ اس نیت سے قربانی کر ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، حالانکہ قربانی کے حوالے سے نیت یہی ہونی چاہیے کہ مخصوص جانور کو مخصوص اوقات کے اندر اللہ کے تقرب کی نیت سے قربانی کرنا، یہ نیت ہے اس قربانی کی۔ کس لیے قربانی کرو؟ تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو۔ یہ قربان لفظ بھی جو ہے نا یہ قرآن سے ہے اور یہ عربی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قربانی اللہ سے قریب کر دیتی ہے، یہ قربانی اللہ کے قرب کی دولت عطا کرتی ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جانور کے حلق پر چھری چل رہی ہے، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا جانور خریدا تھا؟ کوئی جانور تو خریدا نہیں تھا نا، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ، یہ قربانی تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے، پھر حضرت ابراہیم نے تو جانور پر جو ہے چھری بعد میں چلائی، لیکن آپ مجھے بتاؤ اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو لٹایا تھا اور بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے، اور قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ عز و جل نے ان کی جگہ پر فدیے کے طور پر مینڈے کو لٹا دیا اور وہ عظیم قربانی ہو گئی۔ آپ مجھے بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مینڈا خریدنے نہیں گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جانور کے لیے پیسہ نہیں دیے تھے، تو پھر یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ جواب ملے گا، حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلا کر یہ درس دے رہے ہیں کہ سنو، جس سے تمہاری محبت ہے ان ساری محبتوں کو خدا کی محبت سے بڑھ کر نہیں رکھنا۔ اگر خدا تمہیں حکم دے دیتا ہے بیٹا قربان کر دو تو رب کی رضا کے لیے بیٹا قربان کر دینا، تاکہ اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ وہ ایک جانور پر چھری نہیں چل رہی تھی، وہ نفس پر چھری چل رہی تھی، وہ خواہش پر چھری چل رہی تھی، وہ ارمانوں پر چھری چل رہی تھی۔ آج کا مسلمان خواہش کا غلام ہو گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا میرے بیٹے کی محبت بڑی میرے دل کے اندر ہے، میں نے اسے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لیکن اگر میرا پروردگار مجھ سے فرمائے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے، میں بیٹے کو نہیں دیکھوں گا، میں رب کے فرمان کو دیکھوں گا، پالنہار حقیقی کے فرمان کو دیکھوں گا۔ یہاں سے ایک مزاج ملا۔ قربانی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ تم صرف جانور پر چھری مت چلاؤ، اپنی خواہشوں کی پیروی پر بھی چھری چلا دو اور عزم کرو، مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے، اپنی خواہش کی کبھی مانتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہم نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، ایک خواہش پوری نہیں ہوتی دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے۔ ہم خواہش کے غلام ہو گئے، اب نفس کے غلام ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، توجہ چاہوں گا، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں ہمیں متقی بنانے کے لیے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، صرف ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے۔ اور ہم سب کچھ بن گئے، نمازی بھی بن گئے، روزے دار بھی بن گئے، حاجی بھی بن گئے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی بن گئے، لیکن ابھی تک متقی نہیں بن سکے، متقی نہیں بن سکے۔ جس مقصد کے لیے عبادتیں ہیں وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا کبھی آپ نے ماہ رمضان کے روزے کے مقصد کو دیکھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سفر حج کے لیے جا رہے ہو، زاد سفر لے کر کے جا رہے ہو، لباس پہن کر کے جا رہے ہو، وہاں بھی قرآن کہتا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا حج کے سفر کے اندر زاد سفر سامان سفر کون سا بہتر ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ سامان سفر کے اندر تقویٰ یہ سب سے بہترین زاد سفر ہے، اور لباس جو ہے وہ لباس التقویٰ خیر، تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے